کیونکہ نئی جو ترامیم آ گئی ہیں اس کے تحت عمران احمد خان نیازی صاحب کے تمام گریوانسز دور ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی چودھری پرویز الہی کو ریلیف دے دیا۔ پرویز الہی صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے باغی ہیں۔ باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ عمران خان کو تو مانگنے کا بھی بہت تجربہ ہے۔ فوج ہمیں پوچھتی ہے کہ جناب یہ چینی کا ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے؟ قمر جاوید باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے جو اکانومسٹ ہیں یہ پاک فوج نے تلاش کے اور تراش کے حوالے کیے ہیں کہ معیشت نہ صرف کہ آپ خود ٹھیک نہیں کر سکتے بلکہ آپ کے لائے ہوئے لوگ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ صحافت جن کا کام ہے ان کو صحافت کرنے دیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ چیف جسٹس صاحب نے جو اپنا ایک پلان دیا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے شاید وہ کوئی بہت ہی سویٹ اینڈ ساور قسم کا کوئی ڈیسیژن دینے والا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیسیژن کس کے حوالے سے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے اسی حوالے سے نیب کی جو چیلنج کیا ہوا ہے وہ اپنا جو نیب کے اندر ترامیم تھی، پہلی ترامیم جو انہوں نے 2022 کے اندر کی تھی وہ چیلنج کر دی تھی۔ اچھا وہ ترامیم جو ہیں وہ ان افیکٹو ہو چکی ہوئی ہیں کیونکہ 2023 میں مزید ترامیم کر دی گئی تھی، ترامیم میں ترامیم کر دی گئی، تو اصولی طور پہ تو وہ درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، انفرکچوس ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ عمران دار ججز ہیں اور چیف صاحب تو خاص طور پہ اس حوالے سے بہت بدنام ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرانے والی ہی پٹیشن کو میں لے کے اس کے اوپر کوئی ججمنٹ دے دوں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پٹیشن جو کہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، جس کو عدالت کو اصولی طور پہ ڈراپ کر دینا چاہیے، وہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے اسی پہ فیصلہ دینا ہے، کیونکہ نئی جو ترامیم آ گئی ہیں اس کے تحت عمران احمد خان نیازی صاحب کے تمام گریوانسز دور ہو چکے ہیں۔ جو انہوں نے اس پٹیشن کے اندر مانگے ہیں، جو ریلیف مانگا ہے، وہ سارے کا سارا ختم کیا جا چکا ہے۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ یہ بات ہمارے جج صاحب ماننے کو تیار نہیں ہو، کہتے نہیں میں تو پرانی ترامیم کے اوپر ہی مقدمہ سنوں گا، پرانی ترامیم کو ہی سٹرائک ڈاؤن کروں گا، اور میں ان ترامیم کو زیر بحث یا زیر غور نہیں لاؤں گا جو کہ آ چکی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال آج جب انہوں نے اسی مقدمے کے اندر اپنا فیصلہ جو تھا وہ محفوظ کیا، ججمنٹ ریزرو کی، انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ میں جلد ہی اس کے اوپر اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس معاملے کے اوپر ایک سویٹ اور شارٹ ججمنٹ دوں گا۔ ججمنٹ تو قانون کے مطابق ہوتی ہے، نہ سویٹ ہوتی ہے نہ بیٹر ہوتی ہے، ججمنٹ تو ججمنٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس وقت میڈیا کے اوپر گھوم بھی رہا ہے، تو یہ ججمنٹ دے کے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے تو اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں۔ لیٹس ہوپ کیا ہوتا ہے مستقبل کے اندر۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، اگر ہم عدالتوں کی بات کریں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی چودھری پرویز الہی کو ریلیف دے دیا، اور انہوں نے 16 MP کا جو آرڈر تھا چودھری پرویز الہی کے خلاف اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ لیکن ساتھ میں سرکار کے ایک ہفتے بعد انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب میری خدمت میں حاضر ہوں، اور اس دوران وہ کوئی اخباری بیان نہ دیں۔ رہائی کا آرڈر جاری کرنے کے بعد انہوں نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ ڈال دی، یعنی کہ اگر کسی نے ایک ہفتے میں کوئی اور کاروائی ڈالنی ہے تو وہ ڈال لیں، اور پھر جو ہیں وہ جج صاحب اس کاروائی کو بھی سٹاپ کر دیں گے۔ اس طرح انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ایک تو رہا کیا، بلکہ ایک ہفتے کے لیے پروٹیکشن بھی دے دی ان کو کہ اگر اس دوران اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پرویز الہی صاحب کو، تو پھر یقیناً پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کا گریوانس بن جائے گا کہ جناب آپ نے مجھے رہا کیا تھا اور یہ دیکھیں پھر مجھے چوک کے لے گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ جن کی بحاف کے اوپر سیاست کرتے رہے، پرویز الہی صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے باغی ہیں، اور وہ انہی کی طرف سے ان کو سزا مل رہی ہے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور انہوں نے وعدے کا پاس نہیں کیا، انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، اور اب نتیجے کے طور پہ
جو ہے اب یہ جب ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جن کے بیاہ پہ یہ سیاست کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد بھی ان کی یہ سزا میں کوئی کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے آج اسلام آباد میں وہی اسی پہ بات کر رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا کہ اگلے منگل کو میری خدمت میں دوبارہ پیش کیا جائے. گویا کہ اس میں دو کونوٹیشن ہو سکتی ہیں. ایک کونوٹیشن تو میں نے عرض کر دی کہ گویا کہ ایک ہفتے کے لیے ان کی پروٹیکشن کی گارنٹی بھی دے دی کہ ایک ہفتے میں تو ان کو کوئی نہیں اٹھانے لگا یا ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گی. اگر وہ گرفتار کرے گی تو جج صاحب پھر بلا لیں گے. لیکن دوسری کونوٹیشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو ایک ہفتے کا وقت دے دیا کہ لے بھی ایک ہفتے میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں, میری طرف سے کھلی اجازت ہے. تو دو اس کے پہلو ہو سکتے ہیں. تو بہرحال آج کو رہا کر دیا گیا ہے. ابھی وہ جو توہین عدالت کا کیس ہے جو کہ اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف فائل ہوا ہے یا کے خلاف جاری ہوا ہے, وہ ابھی تک پینڈنگ رہے گا. آج اس کی سماعت ہونا تھی لاہور ہائی کورٹ میں. قانون کے تحت تو سماعت ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی تک خبر کوئی نہیں آئی کہ اس کی سماعت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. صحیح. سر ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد حافظ ڈاکٹرائن جو ہے نا وہ بہت ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی اب معیشت کی بحالی کا جو بیڑا ہے وہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ اٹھا لیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیے حافظ ڈاکٹرائن ہو یا باجوہ ڈاکٹرائن ہو, یہ دونوں ادارہ جاتی طور پہ سوچی سمجھی اسکیمیں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے اس کا رد عمل اسی بندے کو بھگتنا پڑتا ہے جس کو ادارہ آگے کھڑا کرتا ہے یعنی کہ آرمی چیف. لیکن دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ سمجھ لینا چاہیے. حافظ صاحب نے حافظ ڈاکٹرائن نہیں دیا, وہ تو ہم نے طنزاً کہہ دیا آپ نے, انہوں نے کوئی ایسا ڈاکٹرائن نہیں دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک معیشت کی بحالی کا ایک آئیڈیا پیش کیا ہے اور ہم اس کو محتاط ترین الفاظ میں حافظ ڈاکٹرائن کہہ سکتے ہیں. جو باجوہ صاحب نے ڈاکٹرائن دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ عمران خان کو تو مانگنے کا بھی بہت تجربہ ہے اور یہ مانگ کے بھی لے آئے گا اور پہلی ابتدائی طور پہ ہم اس کو مانگ دیں گے. اگر آپ کو میں یہ یاد دلاؤں تو جون 2018 میں سعودی عرب, یو اے ای اور چائنا نے پاکستان کو $8 بلین کا وعدہ کر لیا تھا, لیکن باجوہ صاحب نے فون کر کے ان پیسوں کی ریلیز رکوا دی تھی. یہ میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ آپ اگست کے بعد جاری کیجیے گا کیونکہ اگست میں نئی حکومت آ چکی ہوگی. اگر وہ $8 بلین آ جاتے اور وہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہو جاتے تو پھر شاید عمران خان صاحب کو اتنا ایمرجنسی میں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا, تو تھوڑی سی ریلیف ہوتی. لیکن چونکہ اس وقت باجوہ صاحب کو سیاست کا بہت بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ سیاست فرما رہے تھے, باجوہ صاحب کیا ادارہ سیاست فرما رہا تھا, پوری طرح گوڈے گوڈے گھسا ہوا تھا. اور یہ ادارہ اب خود اعتراف کرتا ہے اپنے مختلف ریٹائر حضرات کے ذریعے کہ ہم اس وقت عمران خان کی محبت میں اندھے اور پاگل ہوئے تھے اور ہم وہ سیاست کر رہے تھے. تو خیر اب میرا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب جو تھے ایک تو وہ یہ بھیجتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کو قائل کر لیں گے, وہ بہت سارے پیسے بھیجیں گے, جو انہوں نے نہیں بھیجے. عمران خان قائل کر پائے یا نہیں کر پائے لیکن پیسے ایکسپیٹریٹ نے نہیں بھیجے. دوسرا یہ تھا حالانکہ ایکسپیٹریٹ نے یہاں پہ اپنے عزیزوں کو ہی پیسے بھیجنے تھے, انہوں نے خود ہی پلاٹ خریدنے تھے, انہوں نے خود ہی شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے تھے, اور لیکن اس کا زر مبادلہ پاکستان کو مل جانا تھا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو مانگنے کا بہت تجربہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اور کچھ نہیں ہوا تو یہ مانگ کے بھی پیسے لے آئے گا. یہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو 4 گھنٹے کی بلکہ 8 گھنٹے کے لفظ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور لاہور کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ وہ انٹریکشن جو کیا کرتے تھے, لاہور کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ تو انہوں نے اتنا خوفناک انٹریکشن کیا کہ اس کے ساتھ تو رشتے داری بھی کر بیٹھے لاہور کے بزنس مین پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ جو کیا کرتے تھے جسے کہتے ہیں وہ جو کیا کرتے تھے اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے ایک فالس ہوپ کریٹ کی. حافظ صاحب جو ہیں ان کا جو ڈاکٹرائن ہے اس میں فالس ہوپ کوئی نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ فوج نے باقاعدہ پہرا دیا ہے اس بات کا کہ جتنے ایکڑیج کے اوپر کپاس اگائی جانی ہے اتنے ایکڑیج کے اوپر کپاس اگائی جائے گی,
اور جتنے ایکڑج کے اوپر گنا اگایا جانا ہے اتنے ایکڑج کے اوپر گنا اگایا جائے گا. شکایت یہ ہو رہی تھی کہ کپاس کا بہت سارا زیر کاشت رقبہ ساؤتھ پنجاب میں گنے کے زیر کاشت چلا گیا ہے، جس کے باعث چینی زیادہ بن رہی ہے اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کے لیے کپاس دستیاب نہیں ہے، اور ہمیں 4 سے 5 ارب ڈالر کی کپاس باہر سے درآمد کرنا پڑ رہی ہے. تو یہ پہلا سال ہے کہ فوج نے پہرا دیا ہے، تو اس دفعہ ہمارے ہاں کپاس جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے تقریباً کافی ہو گئی. یعنی ہمیں 5 ارب ڈالر کی تو شاید نہ منگوانی پڑے، یا 4 ارب ڈالر کی، کوئی آدھا ارب ڈالر کی یا 1 ارب ڈالر کی ہمیں منگوانی پڑے گی، which is again a good sign. وہ اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہوم ورک کیا گیا ہے، تھاٹ پروسیس ہوا ہے، تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی ہے، لگتا ہے ایسے. تو ڈاکٹرائن تو ان کا بھی سیم ہے اور سیم ادارہ جاتی ڈاکٹرائن ہے، لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ ان کے اندر کافی خامیاں بھی ہیں ان کی اسٹڈی کے اندر، لیکن انہوں نے لگتا یہی ہے کہ اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے یوں. اور پھر اس کو حافظ ڈاکٹرائن بھی نہیں کہا، حافظ ڈاکٹرائن تو ہم طنزاً کہہ رہے ہیں. جی نہیں سر، لیکن ایک بات جس طرح سے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے کچھ ہوم ورک کیا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، تو ہمیں تو اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے پہلے بھی لگتا تھا کہ وہ بہت کچھ کر لیں گے. ہمیں پی ٹی آئی کے جانے کے بعد جب پی ایم ایل این آئی اور پی ڈی ایم آئی انہوں نے بھی بہت وعدے کیے تھے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد پی ٹی آئی نے بہت وعدے کیے تھے. ہمیں تو ہمیشہ لگتا ہے عوام تو ایک کوئی نہ کوئی امید باندھ ہی لیتی ہے کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا. اب حافظ صاحب سے بھی ہم امید باندھ لیتے ہیں، لیکن یہ حافظ صاحب جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستان کا ایک بہت ہی ویل ڈسپلنڈ اور آرگنائز قسم کا ادارہ ہے جسے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی. لیٹس سے اگر یہ سب سے سپریم ادارہ بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آخر پھر ہمارے پاس حل کیا رہے گا؟ میں پہلے یہ بات کلیئر کر دوں، میں نے کب کہا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ انہوں نے پہلے سے زیادہ تیاری کی ہے. یہ تو میں نے کہا ہی نہیں چیزیں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لگتا ہے انہوں نے ہوم ورک کیا ہے اور ہوم ورک کیا ہے، لیکن ہوم ورک کے نتیجے کے اندر بھی چیزیں بہتر ہونے کا کوئی امکان تو نہیں. مطلب ہم بہتری کی امید نہ رکھیں، بس یہ کوشش ہو بالکل رہی امید نہ رکھیں، ہم کسی کو فالس ہوپ نہیں دینا چاہ رہے. صحیح. دیکھیے اس پروگرام کے اندر عفیفہ کا کام ہے اینکرنگ کرنا، اور یہ کیمرہ مین کا کام ہے کیمرہ چلانا، ایڈیٹر کا کام ہے ایڈٹ کرنا. اگر جس دن آپ ایڈٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے اس دن پروگرام تباہی کا بنے گا، یعنی کہ بنے گا ہی نہیں، تباہی پھر جائے گی پروگرام کی. اسی طرح جن کا جو کام ہے انہیں وہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر فوج ہمیں پوچھتی ہے کہ جناب یہ چینی کا ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنے دینا چاہیے. اور کافی عرصے سے ہم اپنی پاک افواج کی طرف سے یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس چیز سے تعلق نہیں ہے، ہمارا اس چیز سے تعلق نہیں ہے. تو پھر اب یہ معیشت سے جب پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ پھر درمیان میں ان لوگوں کو کیوں نہیں لے کے آتے جن کا یہ کام ہے؟ بالکل صحیح بات کہی آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بجائے خود پہرا دینے کے 6 سپٹمبر 2021 والے دن کی تقریر تھی، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو اس دن تقریر کرتے ہوئے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور ہم سیاست سے باہر نکل رہے ہیں اور آئندہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور پھر یہ انہوں نے بات اپنے ریٹائرمنٹ تک بار بار تصریح کے ساتھ کہی. میرا خیال ہے 2 سال کے بعد معاملات گھوم کے پھر وہیں تک پہنچ گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا تھا فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب فوج یہ تو نہیں کہتی کہ نہیں ہمارا سیاست سے تعلق ہے، انہوں نے اپنا تعلق معیشت سے نکال لیا. اب وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا معیشت سے تعلق ہے. ارے بابا جو جس کا کام ہے وہ اس کو کام کرنے دیں، یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. دیکھیے پاک فوج نے شعیب سے لے کے اور آج تک جتنے بھی معیشت دان ڈھونڈ کے نکالے ہیں، وہ شعیب ہو، ڈاکٹر محبوب الحق ہو. ڈاکٹر محبوب الحق بائی دا وے چیف اکانومسٹ رہا ایوب خان کا، اور پھر وہ ڈاکٹر محبوب الحق فائنانس منسٹر بنا ضیاء الحق کا. آپ گنتے آئیے جتنے بھی ہماری پاک فوج نے، شوکت عزیز ہو، یہ جتنے بھی لال بجکڑ انہوں نے یہ اپنا کیا نام ہے فیض شیخ ہو، یہ شوکت ترین ہو، یہ سارے کے سارے جو اکانومسٹ ہیں یہ پاک فوج نے تلاش کے اور تراش کے
حوالے کیے ہیں ان کے پولیٹیشنز کے اور پولیٹیکل گورنمنٹس کے, اور انہوں نے اس سے صرف ایک دو لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں جو ان کی چوائس نہیں تھے. اسحاق ڈار صاحب ان کی چوائس نہیں تھے. مفتاح اسماعیل صاحب, یس وہ بھی ہیرا جو ہے وہ پاک فوج نے تراش کے دیا تھا, آج کھلی بات ہو جائے. مفتاح اسماعیل پاک فوج نے ہیرا تراش کے تو پی ایم ایل این کو دیا تھا کہ اس سے کروائے. اچھا پھر جناب آپ جو ہے پیپلز پارٹی کے شوکت ترین اور حفیظ شیخ دونوں زرداری صاحب ریکارڈ پہ کہہ چکے ہوئے کہ ہمیں تو پنڈی والوں نے دیے تھے یہ دونوں ہیرے کہ ان سے معیشت چلوا لیں. یعنی جو لوگ انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں وہ ناکام ہوئے اور جو لوگ انہوں نے خود لگائے ہیں وہ بھی ناکام ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت نہ صرف کہ آپ خود ٹھیک نہیں کر سکتے بلکہ آپ کے لائے ہوئے لوگ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس لیے خدا را ایک سیدھا سا کام جو کہ سبزی منڈی لاہور جو بادامی باغ میں ہے, سبزی منڈی کا ایک عام ٹریڈر جس بات کو سمجھتا ہے, آپ کے اکانومسٹ کو وہ بات نہیں پتا ہوتی. وہ کہتا ہے جی 9 روپے کلو جو ہے وہ مٹر بک رہا ہے مارکیٹ میں اور 18 روپے کلو ٹماٹر بک رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ what he is talking about. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے, صحافت جن کا کام ہے ان کو صحافت کرنے دیجئے. آپ نے صحافت کے اندر جو چودھری غلام حسین اور جو کمڑ اور یہ سارے جو لوگ ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کیا وہ جرنیلوں کی اولادیں ہیں یا کسی کے بھائی بندے ہیں, ان کو لا کے مسلط کر دیا ہے اس ملک کے اوپر, اس قوم کے اذہان کے اوپر, اور نہ ان کو خود کچھ آتا ہے اور نہ وہ سیکھنے پہ راضی ہیں. وہ صرف اس بات پہ راضی ہیں کہ ان کے بھائی نے وردی پہنی تھی لہذا اس بات کو مان کے انہیں ARY کا بیورو چیف بنا دیا جائے, تو میرا یا ان کے والد صاحب نے وردی پہنی تھی. تو اس بنیاد کے اوپر آپ بناتے جا رہے ہیں. پاکستان کی صحافت اس وقت پاکستان کے ریجن کے اندر کہیں پہ بھی کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انڈین صحافت جو ہے وہ اپنے ملک کا نریٹو بناتی ہے, وہ ہمارے بارے میں بھی نریٹو وہی بناتی ہے, اور ہمارے لوگ اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس لیے اس کے لیے کافی نہیں ہیں ہوتے, یا اس کا رپلائی کرنے کے لیے, میرٹ پہ رپلائی کرنے کے لیے, ISPR کے میرٹ پہ نہیں, ایک نیشنل میرٹ پہ رپلائی کرنے کے لیے اس لیے قابل نہیں ہوتے کہ جن لوگوں کو وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر وہ سارے اس طرح کے سفارشی لوڈے لپاڑے ہوتے ہیں, سوری, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو اجازت نہیں ملتی, جن لوگوں کو, جو لوگ ان کی سفارش کے بغیر چلے جاتے ہیں پھر ان کو ہاؤنڈ کیا جاتا ہے, ان کے گھروں کے پہرے دیے جاتے ہیں, ان کو نوکریوں سے نکلوایا جاتا ہے, اور وہ بیچارے پھر پورے پروفیشن لوز کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر فلانے انڈین چینل پہ بیٹھ گیا تھا. تو اس لیے میں بس یہی عرض کروں گا کہ جن کا جو کام ہے وہ ان کو کرنے دیا جائے. یہ معیشت تو آپ کا کام بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہم دست بستہ عرض کر سکتے ہیں, گزارش کر سکتے ہیں, بنتی کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں. وہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آپ کی شان اقدس کے اندر کوئی گستاخی کرنا چاہ رہے ہیں, اور نہ ہی ہم اپنی گمشدگی کا سامان کرنا چاہ رہے ہیں. جب ایک کام آپ سے نہیں ہو رہا سر, تو میرا مطلب ہے کہ ایک کام جو ہے وہ ایک مستری سے نہیں ہو رہا تو مستری بدل کے دیکھ لیتے ہیں سر. میرا مطلب ہو سکتا ہے دوسرا مستری کر دے. اس بات پہ کیوں اصرار ہے کہ نہیں یہی مستری یہ کام کرے گا اور اسی کے بعد ہی پھر ترقی کی موٹر چلے گی. سر مستری بدل کے دیکھ لے, ہو سکتا ہے دوسرا مستری جو ہے وہ بہتر کام کر دے. جی ناظرین, تو آپ نے بات سنی رضوان رضی صاحب کی کہ ہمیں اس وقت ان حالات میں مستری بدل کے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ جن لوگوں کو ابھی تک لگایا گیا وہ ہماری معیشت میں آج تک کوئی بہتری تو لا نہیں سکے. لیکن دیکھیے اب جن کے اختیار میں ہے کہ وہ یہ مستری بدل سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے کیا نیا تحفہ لے کے آئیں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.